اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقع ہے کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے۔ عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، بات جو ہے وہ آج یہ کرنی ہے کہ لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی گردنیں کٹوانے کے بعد، اتنا خون بہانے کے بعد یہ ملک حاصل کیا، اور صرف اور صرف اس لیے حاصل کیا کہ ہم یہاں پر سکون سے رہ سکیں، اپنا دین سکون سے فالو کر سکیں، جیسے کہ ہمارے دین نے ہم سے تقاضا کیا ہے ہم اس طرح فالو کر سکیں، اور آزاد ہوں ہم، ہمارے اوپر کوئی مسلط نہ ہو، اور ہم اس ملک کے اندر، اس اپنی سرزمین کے اندر سکون سے رہ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملک کے لیے قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا کسی نے بھی، اور ہم سب کے ہی آباء و اجداد نے اپنی جائیدادیں تک چھوڑی، یہاں پر آ کر بے یار و مددگار بھی پڑے رہے، لیکن اس ملک کو اون کیا، اس سرزمین کو اون کیا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں؟ کچھ تو لیگلی جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اللیگلی جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، ایک پوری کشتی الٹ گئی جس کے اندر سینکڑوں پاکستانی بھی موجود تھے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ عدنان بھائی، ریسنٹلی لیبیا والا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور کچھ دنوں پہلے ہی میرے خیال سے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ اس کی تھوڑے سے ڈیٹا بتا دیں کہ ہوا کب تھا، اور آج میرا خیال ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ جی پاکستان سے اب تک جو ہے، جو آج کل ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں، اس تقریباً 13,000 لوگ صرف اللیگلی ایجپٹ اور لیبیا گئے ہیں، اور وہاں سے ان کا یورپ جانے کے لیے سالانہ اس سال، صرف یہ جون تک کے اینڈ تک، یعنی پہلے 6 مہینے میں، یعنی بہت سارے لوگ تو ویسے ہی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ملک کی اسٹیٹسٹکس، یہ صرف ایک یا دو ملک ہیں، اور ان کا بیسکلی یہ سب اللیگل گئے تھے، اور ان کا بیسکلی یہاں سے یورپ، یعنی لیبیا سے یورپ ان کو جانا تھا۔ تو اس میں آپ نے جیسے ذکر کیا، پچھلے جون کے اندر ایک بہت بڑی کشتی، اس میں تقریباً 350 کے قریب پاکستانی اپنی جان کھو بیٹھے۔ تو ابھی تقریباً آلموسٹ 400 پاکستانیز جو ہیں ان کو ریلیز کیا ہے۔ وہ اسمگلرز کا ویئر ہاؤس تھا ایک لیبیا کے اندر، توبروک ایک جگہ شہر ہے ان کا، مشرق لیبیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں عورتیں، مرد، بچے سب تھے، اور ان کو کافی دنوں سے یہاں پر رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ جو اسمگلرز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی فیملی سے اور پیسہ جو ہے وہ منگایا جائے رینسم کے طور پہ۔ تو لیبیا کی سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر ریڈ کیا ان ویئر ہاؤسز پہ، تو تقریباً ان لوگوں کو بیسکلی آج صبح ریلیز کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو صحیح نہیں ہے۔ آپ نے جیسے مینشن کیا کہ پاکستان لوگ آئے، ہجرت کر کے آئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، کچھ لوگ یہیں پر آلریڈی تھے، لیکن مین وجہ ان کی یہی تھی کہ اس ملک کے اندر اسلام کی بیس پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، ریلیجیس پرسیکیوشن نہ ہو، اور سکون سے، بغیر جبر کے اور کسی اور کے لا سے، اپنے لاز کی بیس پہ بالکل فالو کریں، ان کو فالو کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی صورتحال اس طرح ہے نہیں۔ اکنامکلی ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہمارے برابر کافی سارے ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ شروع میں ایسا نہیں تھا، ہم لوگوں نے بہت ایڈوانسمنٹ کی، آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 60s تک جو ہے نا پاکستان ایک دنیا میں ایک نام تھا، اس کی مسلم امہ اس کو ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتی تھی اکراس، یعنی وہ اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس سال اور پچھلے سال بہت سارے پاکستانی ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک گئے، ویسٹ کی طرف گئے، مڈل ایسٹ کی طرف گئے، ہر جگہ، اس لیے کہ یہاں پر اب ریزنیبلی جو ہے نا آپ بغیر رشوت دیے یا کسی کے لیے بغیر کرپشن کے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے یہاں پہ۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس جو کرنٹ وے ہے، جس سے ایک تو
اکنامی کی وجہ سے ہماری انکم بہت لو ہے, جی ٹھیک ہے نا. میجورٹی آف دا لوگ جو ہیں وہ اینڈز میک نہیں کر پا رہے, اپنی سیونگس پہ لوگوں نے گزارا کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ بیسکلی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو یہ چوز کریں کہ کھانا کھائیں یا بچوں کو اسکول بھیجیں یا کھانا کھائیں یا والدین کی دوائی خریدے, علاج کروائے. I mean sacrifices almost ہر فیملی جو ہے وہ کر رہی ہے. یہی چل رہا ہے. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ سروائیول ہی نہیں کر پا رہے. پھر آئے دن جو ہے وہ آپ کی یوٹیلیٹیز کے اندر اضافہ کے پیمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی پیٹرول کے ریٹ بڑھے, الیکٹرک کے آلموسٹ ہر مہینے جو ہے یونٹس پہ جو ہے نا اضافہ کیا جا رہا ہے. بالکل. اور یہ بیسکلی یہ سب پیسہ جو ہے یہ اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو $38 بلین اگلے سال دینے ہیں. یہ کہاں سے دیں گے؟ یہ آپ خود تو یہ لوگ سیکریفائز کریں گے نہیں. اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی تھوڑی سی جو سبسڈیز وہ کم کر دیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ ابھی بھی فری یونٹس لیں گے, ابھی بھی فری لیٹرز پیٹرول کے لیں گے, اور اس کے بعد شاید بڑھ جانے کے چانسز تو ہیں, کم ہونے کے نہیں ہیں. لیکن جو برنٹ ہے وہ بیسکلی آپ کی جو میجورٹی ہے اسی کو ہی دینا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی لوگ پھر یہی کہیں گے جو نکل سکتا ہے وہ کوشش کرے گا میں یہاں سے نکل جاؤں. اس روز کی جو یہاں پہ پریشانیاں ہیں, سروسز بھی نہیں ملتی. اگر آپ یہ پیسے دے کے سروس نہیں ملتی, آپ ٹیکس دے رہے ہیں, یعنی آپ پہ 17-18% جو بھی چیز خریدتے ہیں, پہلے آپ کی انکم پہ ٹیکس لگتا ہے, پھر انکم کی ٹیکس کے بعد پھر آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگتا ہے. یعنی آئی مین آن ٹاپ آف ٹیکسز, لیکن آپ کو فیسیلیٹیٹ کہیں سے بھی نہیں کیا. مجھے تو لگ رہا ہے ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے گلے کے اوپر ایک چیک میٹر لگے گا کہ آپ نے اتنے سانس لیے ہیں دن میں. اور یا ہو سکتا ہے کہ کوئی کیمرہ آپ کے اوپر فکس کیا جائے یا چپ لگائی جائے آپ کے ایسوفیگس کی اوپننگ جو گلے کے اوپر ہے, اور آپ نے کتنے نوالے کھائے اس کے اوپر بھی ٹیکس دیں. یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیونڈ ایکسپیکٹیشن چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ایسا کہاں ہوتا ہے کسی ملک کے اندر بھی کہ ایک ٹیکس, اس کے اوپر دوسرا ٹیکس, دوسرے کے اوپر تیسرا ٹیکس, تیسرے کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. اگر آپ یوٹیلیٹی ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے. یعنی جب وہ ٹیکسیبل آپ کا کے الیکٹرک کا بل اٹھا کے دیکھتے ہو, ٹیکس پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو اور دس از انریل. یعنی کہیں پہ بھی جو ہے نا, آئی مین ویسے آپ کہیں گے کہ یونٹ کی پرائس ایکس اماؤنٹ ہے, لیکن جب آپ وہ سب چیزیں ایڈ کر کے دیکھتے ہیں تو I mean بہت زیادہ ہو جائے. کچھ کمرشل وینڈرز ہیں, ان کے لیے تو لائک وہ لوگ چاہے 50 یونٹ استعمال کریں یا 100 یونٹ استعمال کریں, ان کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ایکسٹرا دینی ہے. تو یہ تو بہت زیادتی ہے. دنیا کے اندر اگر آپ میجورٹی آف دا ورلڈ ہے, وہاں پر جو الیکٹرک کا بل ہوتا ہے کمرشل کے لیے زیادہ تر کم اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بزنس کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بزنس کریں, اپنے ارننگ کریں, تو اس کے لیے وہ الیکٹرک ریٹ کمرشل کے لیے کم رکھتے ہیں. پاکستان میں ویسی زیادہ, اس کے اوپر اور مزید زیادہ, اور یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو لوگ یا تو پھر زہر کھائیں گے یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور خودکشیاں آپ دیکھ لیں بڑھ رہی ہیں, کتنی ہو رہی ہیں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, اور فرسٹریٹڈ ہے پیرنٹس. اسکول نہیں بھیج پا رہے اپنے بچوں کو, اچھے اسکولوں سے نکال کے پبلک اسکول یا سستے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, جہاں پر گائیں اور بھینسیں بھی باندھی جاتی ہیں, وہاں بھیجنے پر مجبور ہیں. بالکل. کہیں ہم کہیں تو بھیجیں پڑھنے کے لیے. بے شک وہاں پر جو ہے وہ گائے بھینسیں دیکھ کر بچے واپس آ جاتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم کے ہر جگہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, کھانے پینے پہ, اسکول پہ. آئی مین اسکول ابھی اسکول شروع ہو رہے ہیں, پیرنٹس کو پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ کورسز کیسے پورے خریدیں, یونیفارمس کیسے خریدیں. ہر چیز کی کاسٹ ہے اور ہر چیز کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. اور یہ سب پریشر جو ہے آپ کا مین اسٹریم پاکستانی اس پہ آ رہا ہے. جو اپر آپ کی ایلیٹ کلاس جو رول کر رہی ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بات کرنے کے بعد اصل میں جو سوال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اسی کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا اتنی قربانیاں دینے کے بعد؟ اور یہ جب مسائل ہیں اتنے سارے, تو آخر ان کا حل کیا ہے؟ پھر جب ہم حل عوام کو دینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ہم حل کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حل کو بھی کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اس حل کے لیے ایک بار پھر آپ کو قربانی دینی ہے کہیں نہ کہیں. کہیں آپ کو اپنی سوچ کی قربانی دینی ہے, کہیں آپ کو جو ہے وہ اپنی یہ قربانی دینی ہوگی کہ آپ کو خاموش رہنا بند کرنا ہوگا اور بولنا شروع کرنا ہوگا.
تو یہ ایک سیلف ایک بہت بڑا کام ہے. اور جب وہ کوئی قوم سو جاتی ہے یا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے جو اپنے اندر سے, مطلب سائیکالوجی کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کمفرٹ زون تلاش کرتے ہیں تو وہ تلاش کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کمفرٹ زون کے عادی ہو گئے تو وہ آپ کو ڈیتھ زون کے اندر لے جائے گا. بالکل. اور وہ ڈیتھ زون کے اندر یہ قوم جا چکی ہے, ہائبرنیشن پیریڈ پہ چل رہی ہے. اب اس کو باہر نکالنا, اس کو جگانا, کمفرٹ زون سے باہر لے کر آنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے اپنے اندر. جی مطلب راہ ٹی وی تو یہ کوشش کر رہا ہے, ہم اس طرح کے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس لیے ہمارا یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہم چھوڑ کر بھاگنے میں مجبور ہیں وہی ملک جو ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جائیدادیں چھوڑ کر اپنے سر کٹوا کر حاصل کیا تھا, وہ بھی اتنی سالوں کی محنت کے بعد. اور وہی ہمیں چھوڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے. ہم کن کے ہاتھوں میں دے کر بھاگیں گے؟ وہی لوگ جو انگریزوں کے غلام تھے, جن کے آبا و اجداد کو انگریزوں سے وفاداری کے اوپر انعام کے طور پر سرزمینیں ملی تھی. جتنے بھی زمیندار ہیں زیادہ تر, اور جو جاگیردار طبقہ ہے زیادہ تر سو کالڈ, وہ سارے یہی ہے نا, انعام میں نے زمین ملی تھی. بالکل. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوئی اس ملک کے اندر. ایگزیکٹلی. تو یہ آہستہ آہستہ ہوئی ہیں, لیکن اب کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ ان کو الاؤ کیا تو وہ اس تک بڑھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم ابھی بھی اس کو الاؤ کرتے رہیں گے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ختم ہوں گی. یعنی ابھی اگر الیکٹرک کا بل جو آ رہا ہے, آپ نیکسٹ 6 months کے بعد دیکھیں گے یہ اور زیادہ ہوگا. یہ کم, یہ ریورس میں جا کے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیز ہمیں یہ چیز سمجھنے کہ کیونکہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, اور یہ اسی لیے ہوتا رہا کیونکہ ہم جب شروع میں کوئی چیز ہو گئی ہم نے اسی وقت اس کو روکا ہی نہیں. وہ جبکہ موقع تھا. ہاں, تو انگلش میں کہاوت ہے a stitch in time saves 9. Right. تو یہ یہاں پر یہ والی بات آ گئی کہ ہم نے جو اسٹچ ان ٹائم لگایا نہیں, تو اب ہمیں 9 stitches لگانے پڑیں گے ایک کی جگہ. تو یہ کانسیپٹ, اور ابھی بھی ہم اگر اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے تو یہ مزید خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا, اور اس کو پھر ایونچولی آپ کو کہیں نہ کہیں گیو ان کرنا پڑے گا. اور یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ہے عدنان بھائی, اس کے اندر اگر کوئی آدمی بولے کہ یار بس یار میرے تو ٹائم بس پورا ہو گیا ہے, مر جاؤں تو جان چھوٹے, تو سوال یہ ہے کہ آپ نے تو چلے جانا ہے, تو پھر آپ نے جو اپنی اولاد کے لیے جو ملک چھوڑا وہ یہ چھوڑا کہ وہ بھی بھاگنے کو مجبور ہوں گے. پھر سوال, ہمارے آبا و اجداد نے اگر قربانیاں دیں, انہوں نے اسی لیے دینا کہ یار چلو ہماری آنے والی نسلیں وہ ایک سکون کی زندگی گزاریں گی, اپنے ملک کے اندر رہیں گی, ان کے اوپر جو ہے وہ کسی اور کا تسلط نہیں ہوگا, دین کے اوپر بھی کھل کے پریکٹس کر سکتے ہیں. بے شک انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی. بے شک. تو آپ وہ قربانی آج دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر وہ اپنی نسل کے لیے سوچ نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود غرض ہوئی ہے. بالکل بالکل. تو پھر یہی پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے. بالکل, یہی ایک لوگوں کے اندر ایک وہی بات آ گئی کہ ڈیڈ اس میں آ گئے ہیں اور سلمبر میں ہیں اور اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز سے ڈسہارٹن ہو گئے ہیں. الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ برائے نام کوئی چیز ہو رہی ہے. تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ جو ہے نا جو ملک ہے کسی اس طرف چلا جائے کہ جہاں پر نا وائلنس ہو. ٹھیک ہے, ان کو آئی ڈونٹ تھنک لوگ چاہتے ہیں کہ وائلنس ہو, اسی لیے لوگ پھر بھی اس سسٹم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں انٹرنلی چینج ہو جائیں, جبکہ یہ ہو نہیں سکتی. جب تک یہ ہو نہیں سکتی. یہ چیزیں ایسی ڈائریکشن میں پہنچ گئی ہیں, اب بہت ایگوز آ گئی ہیں, بہت سارے انٹرسٹ آ گئے ہیں, اب کہیں نہ کہیں تو یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. جی بالکل ایسی ہے. تو یہ کسی نہ کسی دن تو اس نے اس نیچے جانا ہی ہے, لیکن اب ہم اس کو سیلویج کیسے کر سکتے ہیں. بیسکلی بات ساری آتی ہے کہ اب اس پوزیشن پہ آ کے ہم اس سے بہتر کیسے, یعنی کم سے کم نقصان سے ہم کیسے اس کو باہر لے کے آ سکتے ہیں. یہ ساری پرابلم ہے, اور آئی ہوپ کہ جو ہے نا لوگ اس چیز میں سوچیں کہ ہمیں بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی, تو یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں اسٹریس کرنا ہے لوگوں کو کہ اندازہ کریں کہ اگر آپ ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے تو ایونچولی جو ہے نا یہ حالات اور ہی خراب ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے عدنان بھائی, بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن ایک سوال ہے آخر میں, وہی سوال جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے, اس سوال کے ساتھ آپ کو آج چھوڑ کے جا رہا ہوں. پروگرام پسند آنے کی صورت میں اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا, تاکہ یہی سوال بہت سارے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو. جب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا جواب تلاش کرنے کی جستجو اور کوشش کی جاتی ہے. کوشش کریں کہ آپ کے اندر سوال پیدا ہو. اسی لیے میں سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیا اسی لیے ہمارے آبا و اجداد نے اتنی قربانیاں دی تھیں؟ کیا اسی دن کے لیے
کہ جب ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کی باتیں کر رہے ہوں، کیا اسی لیے انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں اور اتنی خواری کاٹی، اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنی گردنیں بھی کٹوائیں؟ کیا اسی لیے؟ اسی سوال کے ساتھ اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو دیجیے گا اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.